عورت کو اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ تیسرا ادب اپنے سامنے رکھیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ، قرار پکڑو، ٹکی رہو، لازم پکڑو کس کو؟ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو۔ تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہے، تمہارا مقام تمہاری چار دیواری ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک عورتوں کا گھر ٹھکانہ تھا، اس گھر سے اسلام کے نام کو دنیا میں روشن کرنے والے پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب تک عورت نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے رکھا، اس کھوج سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، اس کھوج سے احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام شافعی پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام بخاری پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام مسلم پیدا ہوئے، اس بطن سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنے قلم سے دنیا میں پھیلا دیا۔ اور جب سے یہ عورت گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر، بازاروں کی زینت بننے کے لیے، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع میں بیٹھنے کے لیے میدان عمل میں نکلی ہے، تب سے امت کو محمد بن قاسم جیسا کوئی اور نظر، صلاح الدین ایوبی جیسا نظر نہیں آتا، ہائے جمالو کرنے والے نظر آتے ہیں۔ وہ مائیں ہی مر گئیں، وہ کھوکھ خالی ہو گئی۔ وہ مائیں کون سی تھی جو بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو ان کے زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی؟ وہ رات کو اٹھ کو بھی بچے کو سینے سے لگاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، پھر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ بعض مسلمان عورتوں کا قصہ حدیث تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان کے خاص ایام، جس میں نماز سے بھی منع، اجازت چھٹی مل گئی، ان ایام کے اندر بھی ہوتی تو ہر نماز کے موقع پہ اٹھ کے وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتی رہا کرتی تھی۔ اب تو دودھ پلانے کے لیے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے اور سامنے ڈش انٹینے پہ گندی فلمیں دیکھتی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اس کی دودھ کے ذریعے خوراک بن کے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، یہ بعد میں بڑا ہو کے باز کرنے والا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟